من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. یا عاشقوں کی زبان میں بول رہا ہوں میرے عزیزو. اور دیکھیں حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اور پھر اقبال نے کیا کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا, چاہے وہ کسی بھی زبان کے مالک ہوں. پنجابی ہمیں آتی نہیں ہے, لیکن پنجابی میں اگر کسی نے میرے آقا کی شان بیان کی تو ہم گنگناتے ہیں اور عشق محسوس کرتے ہیں. پیر مہر علی شاہ گولڑوی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ماتھے چمکے لٹھ نورانی, کالی زلفت آنکھ مستانی, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیں کتھی جاڑیاں. سارے شاعروں نے جو مدح کی ہے میرے مصطفیٰ کی, پھر آخر میں بریلی کا حسان پکارتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فضحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اگر ظالم کتے میرے آقا کی شان میں بھونکتے ہیں تو نبی پاک کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی نقص نہیں آئے گا. اے دیوانوں سنو, تاروں سے زیادہ تعداد میں میرے آقا کے چاہنے والوں نے اپنی مدح رقم کی ہے. عرض کرتے ہیں دنیا والے کیا کہتے ہیں, اس سے مجھے کیا غرض ہے, ہم تو اپنے آقا کو یوں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک ہو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے گنگنائی کہ جنہوں نے نبی پاک کی شان بیان کی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا نام سلامت رکھتا ہے, اور بھونکنے والوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی. آج جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ توہین یا گستاخیاں ہو رہی ہوں, یہ آپ آج یاد رکھ رہے ہوں گے, کل کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر پوچھنا انہیں یاد بھی نہیں رہے گا نام, انہیں پتہ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ موسم میں کچھ کیڑے آتے ہیں اور موسم کے ساتھ کیڑے بھی جاتے ہیں. حق ہے بے شک, موسم کے ساتھ آتے ہیں اور موسم کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیڑوں کے زیادہ پھڑ پھڑانے سے تمہیں گھر چھوڑ کر تو نہیں بھاگنا چاہیے. گھر چھوڑ کر کے عقل مند کوئی بھاگتا نہیں ہے. بارش کے ساون کے موسم میں کچھ کیڑے خاص طور پر آتے ہیں اور بڑے پریشان کرتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں گھر میں, یا تو سپرے مارتے ہیں یا تو موسم کے جانے کا انتظار کرتے ہیں. دو میں سے ایک کام کریں, لیکن وہ بیوقوف ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگے گا. اسی کو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, کچھ کیڑے اگر آج پھڑ پھڑا رہے ہیں تو تم اپنا دین چھوڑ کر کبھی ادھر ادھر نہ ہٹنا, نہ اپنے مصطفیٰ کی شریعت پر کوئی سمجھوتا کرنا, بلکہ تم اس بات کو یاد رکھو کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کیا بات ہے, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. بے شک سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز ہم اس بات سے نا امید نہیں ہے, ہمیں ہمارے نبی پاک پر اپنی جان سے زیادہ یقین ہے, ان کے فرمان پر ہمیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ بھروسہ ہے. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے قریب ہر گھر سے اسلامی پرچم لہرائے گا, وہ وقت آنا ہے, کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے فرمایا وہ رب ہے جس نے رسول آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہ دین پورے کے پورے طور پر غالب کرے. اب تک یہ دین پوری دنیا میں غالب نہیں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس آیت پر پورا عمل ہوگا، پورا عمل ہوگا. کائنات میں اگر کوئی گھر پکار رہا ہوگا جس سے آج تم چڑھتے ہو، نفرت کرتے ہو، انتظار کرو کہ ایک وقت آئے گا ہمارا ہر بچہ کہے گا لبیک یا رسول اللہ، آئے ہے لبیک یا رسول اللہ پکاریں گے. وہ وقت آنا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، مل کر بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے عزیزو، عزت اسی میدان میں ہے، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. اور یہاں سے بھاگ کر کے تم کہاں جاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر مکر کا مطلب کیا ہے؟ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اس پوری کائنات میں جہاں جاؤ گے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. اور مر کر قبر میں جاؤ گے تب بھی فرشتے چھوڑیں گے نہیں. آخر میں وہی آ کر کے اٹکو گے، پوچھیں گے فرشتے تم سے کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. پہنچنا تو وہی ہے. اور اگر قبر سے نکل کر سوچتے ہو حشر میں سوائے ان کی شفاعت کے کیا ہونا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. بلکہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ عزت یہی ہے میرے عزیزو. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ، میں اسی پر پوری گفتگو سمیٹتا ہوں، اور تقریباً جہاں سنی آباد ہوں گے یہ جملہ انہیں خود یاد ہوگا. میں آدھا جملہ بولتا ہوں اور آپ علماء کے شہر میں رہتے ہیں اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کا، بریلی سے جو ریلیٹڈ ہے الحمدللہ. میں پوچھتا ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ ہر سنی کو پتا ہے، اگرچہ شعر ہے لیکن ہر سنی کو پتا ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. واہ واہ. عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھ لو، ہماری زندگی کا عنوان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. ہماری زندگی کا ہر باب وہیں جا کر مکمل ہوتا ہے جہاں در مصطفیٰ نظر آئے. ہماری زندگی کا خلاصہ حضور پاک کا عشق ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال نے یہ کہا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. ہر چے دری دنیا بعد مصطفیٰ است، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. سارے رشتے ناتے یہ سب حضور کے بعد ہیں. عزت انہی قدموں میں ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ کو یاد ہوگا جب بلال حبشی کو مکہ والے پکڑ کر ظلم کیا کرتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا. گرم سل ان کے سینے پر رکھی جاتی، ان کے پیر میں رسی ڈال کر مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکے کھینچا کرتے تھے، انگاروں پر انہیں دہکا کر کے سلایا جاتا تھا. یہ سب مشقتیں اٹھائی، لیکن جب بلال حبشی آزاد ہوئے اپنے اس ظالم کافر کی غلامی سے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے. سنو، حضرت بلال حبشی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں رہنے لگے، ایک بار کی بات ہے، حضرت ابو ذر، وہ بھی صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں صحابی،
ابو ذر، حضرت ابو ذر نے بلال حبشی کو تکرار میں بحث میں صرف اتنا کہہ دیا، کالی عورت کے بیٹے، کسی